ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سنیچر ہے دسمبر کی 27 اور رجب کے 6 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا سے ایل جی سیکٹریٹ لیہ میں مختلف وفود نے ملاقات کی۔ اس دوران نوجوانوں کی فلاح و بہبود، تعلیم، صحت، کھیل، روزگار اور سابق فوجیوں سے متعلق امور پر تشویش اور مطالبات پیش کیے۔ لیہ ضلع سے تعلق رکھنے والے ایس ٹی ایل ڈاکٹروں کے وفد نے یو ٹی لداخ ریزرویشن کوٹا کے تحت نیٹ پی جی اسٹیٹ کونسلنگ میں مبینہ بے ضابطگی سے متعلق ایک عرضداشت پیش کی۔ وفد نے لیفٹیننٹ گورنر سے مداخلت کی اپیل کی تاکہ ریزرویشن پالیسی کو میرٹ کے مطابق سختی سے نافذ کیا جائے اور آئندہ تیسرے مرحلے کی کونسلنگ میں ایس ٹی ایل امیدواروں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ یقینی بنایا جائے۔ ایک اور ملاقات میں معروف سائیکلسٹ لگزیس آمو کی قیادت میں وفد نے لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی اور لداخ میں سائیکلنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی تجویز پیش کی تاکہ خطے سے پیشور سائیکلسٹ کو تیار کیا جا سکے۔ اسی طرح اسسٹنٹ انجینئر کے گیزیٹڈ عہدے کے خواہش مند سول انجینئروں کے ایک وفد نے بھی کویندر گپتا سے ملاقات کی اور سروس سے متعلق امور میں مداخلت کی درخواست کی۔ 1999 کی جنگ کے دوران زخمی ہونے والے سابق فوجی دورجیت سرنگ نے بھی لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کر کے اپنے مطالبات رکھے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یوٹی انتظامیہ نوجوان کھلاڑیوں، پیشہ ور افراد اور سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود اور بااختیار بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ قواعد و ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے گا اور سرکاری اسکیموں کے فوائد شفاف اور منصفانہ طریقے سے عوام تک پہنچائے جائیں گے۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کی چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے جمعرات کو گوما کرگل میں نو تعمیر شدہ انڈور اسٹیڈیم کا افتتاح کیا، جس سے ضلع میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو نمایاں تقویت حاصل ہوئی ہے۔ یہ اسٹیڈیم پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 309.86 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، جوائنٹ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس یو ٹی لداخ طاہر حسین زبدوی، ٹاؤن کونسلر حاجی عباس عبدالپا، چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل، دیگر ضلع افسران اور بڑی تعداد میں مقامی باشندوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جعفر آخون نے گوما کرگل کے عوام اور کونسلر حاجی عباس عبدالپا کو اس جدید کھیل سہولت پر مبارکباد پیش کی اور منصوبے کی بروقت تکمیل پر متعلقہ محکموں کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں سے متعلق انفراسٹرکچر نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں مثبت و تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ مالی سال کے کیپیکس بجٹ کے تحت موجودہ گراؤنڈ کی توسیع کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے گوما کرگل روڈ پر ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے متبادل سڑک کے امکانات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ پرانے ضلع ہسپتال کو جدید طبی سہولات اور مناسب عملے سے مضبوط بنانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے کہا کہ ایل ایچ ڈی سی کرگل ضلع بھر میں عالمی معیار کے کھیلوں کے ڈھانچے کی ترقی کے لیے مشن موڈ میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں کرگل میں کھیلو انڈیا کے ایک یا دو ایونٹس منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ جوائنٹ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدوی نے بتایا کہ یہ انڈور اسٹیڈیم بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے علاوہ باکسنگ، تائیکوانڈو، جوڈو، ریسلنگ اور ویٹ لفٹنگ سمیت مختلف انڈور کھیلوں کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔
آئس ہاکی ایسوسیشن کرگل نے خطے میں آئس ہاکی کی فروغ اور مجموعی ترقی پر تبادلہ خیال کے لیے رکن پارلیمان لداخ حاجی محمد حنیفہ جان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانے اور مقامی کھلاڑیوں کے لیے قومی و بین الاقوامی سطح پر مواقع بڑھانے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران ایسوسیشن نے رکن پارلیمان کو آئندہ قومی و بین الاقوامی آئس ہاکی مقابلوں سے آگاہ کیا، جن میں LG کپ ٹورنامنٹ اور کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے لیے انتخابی عمل شامل ہے۔ اس کے علاوہ کرگل آئس ہاکی ٹیم کے آنے والی دہرادون لیگ ٹورنامنٹ میں شرکت پر بھی بات چیت کی گئی اور کھلاڑیوں کی بہتر تیاری اور لاجسٹک سہولیات پر زور دیا گیا۔ گفتگو میں قومی سطح پر کرگل کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑیوں کے انتخاب اور مستقبل میں عالمی مقابلوں بشمول ورلڈ چیمپئن شپ میں بھارت کی نمائندگی کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر نچلی سطح سے کھیل کی ترقی اور ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو مسلسل تعاون فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق مسائل بھی زیر بحث آئے۔ ایسوسیشن نے کربتھنگ آئس ہاکی رنگ میں چیلنگ میکانزم کی فوری تنصیب اور بیمتھنگ آئس ہاکی رنگ کی اپ گریڈیشن کی ضرورت پر زور دیا تاکہ سال بھر تربیت ممکن ہو سکے۔ رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفہ جان نے کرگل میں آئس ہاکی کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور ٹورنامنٹس، کھلاڑیوں کی تیاری اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری سے متعلق مسائل کو متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھانے کا وعدہ کیا۔ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ لیہ میں بنیادی اور ابتدائی جماعتوں کے لیے تیار کردہ بوٹی نصابی کتب پر مشتمل 5 روزہ تربیتی پروگرام کا آج آغاز ہوا۔ اس پروگرام کا مقصد نرسری، LKG، UKG اور جماعت اول و دوم کے اساتذہ کو نئی بوٹی درسی کتب سے واقف کرانا اور NEP 2020 اور قومی نصابی فریم ورک کے مطابق تدریسی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ تربیتی پروگرام میں نبرا، دربک اور نیوما زون سے تعلق رکھنے والے 91 اساتذہ نے شرکت کی۔ تقریب میں بوٹی ریسورس پرسن ستنجن نربو، ڈاکٹر لوٹس ربجس اور ٹنڈک نمگیال کا روایتی خطق کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ اس تربیتی پروگرام کا مقصد UT لداخ کے سرکاری اسکولوں میں بوٹی زبان پر مبنی تعلیم کے مؤثر نفاذ کو فروغ دینا ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر میں خواتین کے لیے شروع کی گئی مفت بس سروس میں تبدیلیوں پر حکومت غور کر رہی ہے۔ 1 اپریل کو حکومت کے پہلے بجٹ پیش کرنے کے بعد خواتین کے لیے مفت بس سروس شروع کی گئی تھی۔ حکومت نے اکتوبر میں اسمبلی اجلاس کے دوران بتایا تھا کہ اس سروس سے حکومتی خزانے کو یومیہ 20 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سروس بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر 8 مارچ کو اس وقت شروع کی گئی تھی جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مارچ میں جموں میں اپنے حکومت کا پہلا بجٹ پیش کیا تھا۔ حکومت کا موقف ہے کہ جموں اور سری نگر میں چلنے والی 200 سمارٹ سٹی بسوں کے اخراجات آمدن سے کہیں زیادہ ہیں۔ حکام کے مطابق کشمیر میں ایک سمارٹ سٹی بس پر فی کلومیٹر 60.74 روپے کا خرچ ہے جبکہ آمدن صرف 12 روپے ہے۔ اس طرح حکومت کو فی کلومیٹر 48.74 روپے کا نقصان جھیلنا پڑتا ہے، جو مجموعی طور پر روزانہ 9.74 لاکھ روپے بنتا ہے۔ یہ بسیں سری نگر اور مضافاتی علاقوں میں روزانہ چلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح جموں میں ہر سمارٹ سٹی بس 1 کلومیٹر پر 10 روپے کماتی ہے جبکہ اسے چلانے پر 62.66 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہاں یومیہ نقصان 19.75 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تاہم حکومت نے 205 RTC بسوں پر ہو رہے نقصان کا تذکرہ نہیں کیا۔ امریکہ نے نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف فضائی حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر یہ اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ یہ دہشت گرد عیسائیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے امریکی صدر نے لکھا کہ یہ فضائی حملے ان کے حکم پر کیے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید لکھا، مغربی نائجیریا میں سرگرم داعش کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج رات کمانڈر ان چیف میری ہدایت پر دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک فضائی حملہ کیا۔
تھا۔ یہ دہشت گرد خاص طور پر بے گناہ عیسائیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بے دردی سے قتل کر رہے ہیں۔ میں نے ان دہشت گردوں کو پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ اگر وہ عیسائیوں کو مارنا بند نہیں کرتے تو وہ مصیبت میں پڑ جائیں گے، اور آج رات بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔